چیپٹر 10 بدر میں قتال کی ابتدا اور جنگ پر آمادہ کرنا کیوں کر ہوا تھا۔ ہمیں خبر دی ابو محمد بن عبداللہ حافظ بن یوسف اصفہانی نے ان کو حضرت علی سے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب ہم لوگ مدینے میں آئے تو ہم نے مدینے میں پھل استعمال کیے، لہٰذا ہمیں مدینے کی فضا آب و ہوا موافق نہ آئی، بیمار ہو گئے، ہمیں شدید بخار ہو گیا اور حضور بدر کے بارے میں معلومات کر رہے تھے۔ جب ہمیں خبر ملی کہ مشرکین ہم سے لڑنے کے لیے آ رہے ہیں تو رسول اللہ بدر کی طرف روانہ ہو گئے۔ بدر ایک کنواں تھا، لہٰذا ہم لوگوں نے مشرکین کے وہاں پہنچنے سے قبل پہل کی۔ بدر پہنچنے میں ہم نے وہاں 2 آدمیوں کو پایا، ایک آدمی قریش کا تھا، دوسرا عقبہ بن ابو معیط کا غلام تھا۔ قریشی تو غائب ہو گیا، وہاں سے باقی رہا عقبہ بن ابو معیط کا غلام، سو اس کو ہم نے پکڑ لیا۔ ہم نے اس سے پوچھا کہ اس طرف آنے والے قریشی کے لوگ کتنے ہیں؟ اس نے بتایا کہ اللہ کی قسم بہت بڑی تعداد میں ہیں، ان کا شدید خطرہ ہے۔ جب اس نے یہ بات بتائی تو مسلمانوں نے اس کی پٹائی شروع کر دی اور اس کو نبی کریم کے پاس لے گئے۔ حضور نے وہی سوال کیا کہ قریشی کتنی تعداد میں آ رہے ہیں؟ اس نے بتایا کہ اللہ کی قسم بہت بڑی تعداد میں ہیں، ان کی جنگ سخت ہوگی۔ نبی کریم نے کوشش کر لی کہ وہ پوری تعداد بتا دے، مگر اس نے نہیں بتائی۔ تو رسول اللہ نے پوچھا کہ وہ کتنے اونٹ ذبح کرتے ہیں روزانہ؟ اس نے بتایا کہ ہر روز 10 اونٹ ذبح کرتے ہیں۔ تو نبی کریم نے فرمایا کہ وہ لوگ 1000 افراد ہیں، ایک اونٹ 100 بندوں کے لیے ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہمیں رات کو بارش آن پہنچی، ہم لوگ درخت کے نیچے چلے گئے اور خیمے تلے ہم اس کے ساتھ بارش سے بچاؤ کرنے لگے۔ حضور نے ساری رات اپنے رب سے دعا کرنے میں گزار دی تھی۔ آپ بار بار یہ کہتے رہے، اے اللہ، اگر آپ نے اس مٹھی بھر جماعت کو ہلاک کر دیا تو زمین پر آپ کی عبادت نہیں ہوگی۔ جب صبح ہو گئی تو حضور نے اعلان کیا کہ نماز قائم ہو رہی ہے۔ لوگ درخت کے نیچے سے چلے آئے اور حجف سے حضور نے ہمیں نماز پڑھائی اور قتال پر ابھارا۔ اس کے بعد فرمایا، بے شک قریش کی جماعت اس سرخ پہاڑ کے پاس ہوگی۔ جب مشرک قوم ہمارے قریب آئی اور ہم نے ان کے سامنے صف بندی کی، ایک آدمی ان میں سے قوم میں چل رہا تھا ایک اونٹ پر۔ حضور نے فرمایا، اے علی، حمزہ کو میرے پاس بلا کر لاؤ۔ وہ ان مسلمانوں میں سے مشرکین کے اس سرخ اونٹ پر سوار کے زیادہ قریب تھے، حمزہ، اور اس بات کے لیے زیادہ موزوں تھے کہ ان سے کیا بات کرنی ہے۔ پھر رسول اللہ نے فرمایا، اگر ہے قوم میں کوئی ایک جو خبر کا امر کرتا ہے تو قریب ہے کہ وہ صاحب ہو۔ اتنے میں حمزہ آ گئے، انہوں نے بتایا کہ وہ عقبہ بن ربیعہ ہے اور وہ منع کر رہا ہے قتال سے اور ان سے کہہ رہا ہے، اے میری قوم، میں نے ان لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ موت کو گلے لگانا چاہتے ہیں، تم لوگ ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے جبکہ تمہارے اندر سردار اور چیدہ لوگ موجود ہیں۔ اے میری قوم، تم لوگ اس معاملے کو مجھ پر رکھ دو اور یہ کہہ دو کہ عقبہ نے بزدلی دکھائی ہے، جبکہ تم لوگ اچھی طرح جانتے ہو کہ میں تم میں سے بزدل نہیں ہوں۔ ابو جہل نے یہ بات سنی تو بولے، عقبہ، کیا تم یہ بات کہہ رہے ہو؟ اللہ کی قسم، اگر تیرے سوا کوئی اور اس بات کو کہتا تو میں اس کو کچا چبا جاتا۔ لگتا ہے کہ تیرا سینہ خوف سے بھر چکا ہے۔ عقبہ نے کہا کہ کیا آپ کی مراد مجھ سے ہے، اے اپنی سرین کو پیلا کرنے والے؟ نہایا میں ہے کہ یہ کہہ کر اس نے اس کی بیٹی کے ساتھ تہمت لگائی تھی۔ دوسری توجہ یہ ہے کہ وہ خود اپنی سرین پر زعفران ملتا تھا۔ تیسری توجہ یہ ہے کہ وہ محاورہ ہے جو مالدار اور آسودہ حال شخص کے لیے بولا جاتا ہے جس کو سختیوں کے تجربات نہ ہوئے ہوں۔ عقبہ نے کہا، عنقریب آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ ہم میں سے کون بزدل ہے۔ چنانچہ عقبہ مقابلے کے لیے باہر آیا اور اس کا بھائی اور اس کا بیٹا ولید بیک وقت غیرت کھا کر انہوں نے اعلان کیا کہ کون ہمارے مقابلے پر آئے گا۔ اتنے میں ایک انصاری شیبہ کے مقابلے پر آیا تو عقبہ نے کہا کہ نہیں، ہم ان سے لڑنا نہیں پسند کریں گے، بلکہ ہمارے مقابلے پر ہمارے چچا زاد سے کوئی ہمارے سامنے آئے، بنو عبد المطلب میں سے۔ رسول اللہ نے فرمایا، اے علی اٹھیے، اے حمزہ اٹھیے، اے عبیدہ بن حارث، لہٰذا قتل کر دیا۔ عقبہ اور شیبہ ربیعہ کے بیٹوں کو اور ولید بن عقبہ کو اور عبیدہ بن حارث زخمی ہو گئے تھے۔ ہم لوگوں نے ان میں سے 70 کو قتل کیا اور 70 کو قیدی بنایا۔ چنانچہ انصار میں سے ایک آدمی جو چھوٹے قد کا تھا اور وہ بنو ہاشم کے ایک آدمی کو قیدی بنا کر لے آیا۔ اس قیدی نے کہا، اللہ کی قسم اس نے مجھے قید نہیں کیا، اللہ کی قسم اسی شخص نے قید کیا ہے جو چہرے کے اعتبار سے سب لوگوں سے زیادہ خوبصورت تھا۔ اس کی کن پٹیوں کے بال صاف تھے، وہ سفید اور سیاہ گھوڑے پر سوار تھا، مجھے وہ ان تمام لوگوں میں نظر نہیں آ رہا۔ اس انصاری نے کہا، یا رسول اللہ، میں نے اسے قید کیا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، تم چپ ہو جاؤ،
اللہ نے تیری تائید فرمائی تھی معزز فرشتے کے ذریعے۔ حضرت علی نے فرمایا ہم نے بنو عبد المطلب میں سے عباس کو اور عقیل کو اور نوفل بن حارث کو قید کیا تھا۔ اگلی ہیڈنگ ہے عمیر بن وہب کو جاسوسی کے لیے بھیجنا۔ ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے ان کو اسحاق بن یسار نے انصار کے شیوخ میں سے، انہوں نے کہا کہ قریش نے بدر والے دن عمیر بن وہب کو بھیجا اور انہوں نے کہا تھا کہ تم ہمیں اصحاب محمد کا جائزہ لے کر بتاؤ۔ چنانچہ وہ لشکر کے گرد گھوم گیا گھوڑے پر سوار ہو کر، پھر وہ اس کے پاس لوٹ گیا۔ اس نے بتایا کہ 350 ہیں یا کچھ کم و بیش ہیں، لیکن تم لوگ میرا انتظار کرو، میں وادی میں دیکھ کر آتا ہوں، کیا پیچھے ان کی مدد میں اور ہیں یا کمین گاہ میں؟ اس نے وادی چھان ماری، غور سے دیکھا، پھر آ کر بتایا کہ مجھے کچھ بھی نظر نہیں آیا، لیکن سنو اے جماعت قریش، میں نے بلائیں دیکھی ہیں۔ بلا یا بلیہ کی جمع ہے۔ ایک سواری یا ایک اونٹنی کو کہتے تھے جس کو کسی میت کی قبر پر باندھ دیتے تھے، نہ اسے چارہ دیا جاتا تھا نہ پانی، یہاں تک کہ وہ مر جاتی۔ بعض عرب جو بوس کے قائل تھے وہ عقیدہ رکھتے تھے کہ اس قبر کا مردہ اسی پر اٹھایا جائے گا۔ عمیر نے کہا تھا کہ میں نے بلایا دیکھی ہیں جو مردے کو اٹھائی ہوئی ہیں، اور اونٹ ہیں جو موت ثابت کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ میں نے ایسی اقوام دیکھی ہیں جن کے پیچھے کوئی ٹھکانہ نہیں اور ان کا تحفظ بس ان کی تلواریں ہیں اور بس۔ نہیں، اللہ کی قسم میں نہیں دیکھتا کہ آدمی قتل ہوتا ہے جب وہ اپنے جیسے کو خود قتل کر لے، جب وہ اپنے برابر تعداد میں لوگوں کو قتل کر لیں، یعنی تم میں سے، تو اس کے بعد زندہ رہنے میں کوئی خیر نہیں ہے۔ باقی آپ لوگ اپنی رائے دیکھ لو۔ ابن اسحاق نے کہا اسی اسناد میں جو کوئی مذکور ہوئی ہے، البتہ قصہ بدر ہے، اور تحقیق ہم نے اس کو ذکر کیا ہے پہلے کہ جب حکیم بن حزام نے یہ بات سنی تو وہ چل کر لوگوں کے پاس گیا اور جا کر عقبہ بن ربیعہ سے ملا اور کہنے لگا اے ابو الولید، آپ قریش کے بڑے ہیں اور سردار ہیں اور ایسے مقام پر ہیں کہ آپ کی ہر بات مانی جاتی ہے، کیا آپ ایسی بات مانیں گے جس کے بعد آپ آخر وقت تک خیر و عافیت سے رہ جائیں؟ اس نے کہا وہ کیا ہے؟ حکیم نے کہا آپ لوگوں کو واپس لے جائیں اور اپنے حلیف عمرو بن الحضرمی کے خون بہا دینے کی ذمہ داری آپ لے لیں۔ عقبہ نے کہا ٹھیک ہے، یہ تو میں مان لیتا ہوں، لیکن تم جاؤ ابن حنظیلہ کے پاس، یعنی ابو جہل کے پاس۔ اس کے بعد عقبہ لوگوں کو خطاب کرنے کھڑا ہوا، اے قریش کی جماعت، تم لوگ اللہ کی قسم کیا کرو گے محمد سے اور ان کے اصحاب سے ٹکرا کر؟ حالانکہ اللہ نے تمہارے قافلے کو تجارت دی ہے اور تمہارے مال بھی بچا لیے ہیں، اب تمہیں ضرورت نہیں ہے کہ تم بے مقصد امر میں چلو، تم لوگ نکلے تھے اس لیے کہ تم اپنے قافلے کو بچاؤ اور اپنے مالوں کو بچاؤ، وہ کام ہو گیا، تو اب تم لوگ بزدلی کا الزام محمد پر ڈال دو اور واپس لوٹ چلو۔ اللہ کی قسم اگر تم لوگ محمد سے ٹکراؤ گے تو ہمیشہ ایک دوسرے کی نظروں میں برے بن جاؤ گے، کیونکہ کوئی اپنے چچا کے بیٹے کو مارے گا، کوئی ماموں کے بیٹے کو، یا کسی دوسرے اپنے خاندان کے بندے کو، لہٰذا واپس لوٹ چلو اور محمد کے اور سارے عرب کے درمیان تخلیہ چھوڑ دو۔ اگر وہ یعنی عرب آپ کو نقصان پہنچائیں گے تو یہ وہ بات جو تم چاہتے ہو، اور اگر کوئی اس کو نقصان پہنچائے تو تم اس سے بچ کر نکل جاؤ گے، تم کسی غیر ضروری امر کے درپے نہیں ہوگے۔ حکیم بن حزام کہتے ہیں کہ میں ابو جہل کے پاس چلا گیا، میں نے جا کر کہا اے ابو الحکم، مجھے عقبہ بن ربیعہ نے آپ کے پاس بھیجا ہے اور وہ ایسے ایسے کہہ رہے ہیں کہ ہم واپس چلے جائیں۔ ابو جہل نے خوب پھٹکارتے ہوئے کہا کہ اللہ کی قسم محمد نے اس پر جادو کر دیا ہے، اور جب اس نے اس کو دیکھا تھا تو اس پر جادو ہو گیا ہے جب سے اس نے محمد کو اور اس کے اصحاب کو دیکھا ہے۔ ہرگز نہیں، ایسے نہیں ہو سکتا، ہم واپس نہیں جائیں گے حتیٰ کہ اللہ ہمارے اور محمد کے درمیان فیصلہ کر دے۔ کیا ہو گیا ہے عقبہ کو کہ اس نے ایسی بات کہی ہے؟ بلکہ بات یہ ہے کہ محمد اور اس کے اصحاب اونٹ کا گوشت کھا رہے ہیں اور ان میں اس کا بیٹا بھی ہے، اس لیے وہ تم سب کو ڈرا رہا ہے۔ اس کے بعد ابو جہل نے عمرو بن الحضرمی کے بھائی عامر بن الحضرمی کے پاس پیغام بھیجا کہ تمہارے حلیف عقبہ کا یہ حال ہے کہ وہ لوگوں کو واپس لے جانا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہم تیرے بھائی کا بدلہ نہ لیں، اور میں تیرا بدلہ اور قصاص تیری نظروں کے سامنے دیکھ رہا ہوں، تو اٹھ کھڑا ہو، لوگوں کو اپنے عہد کی یاد دہانی کرا اور اپنے بھائی کا قتال یاد دلا۔ چنانچہ عامر حضرمی کھڑا ہو گیا، اس نے منہ سے کپڑا ہٹایا، پھر وہ چیخا اے عمرو، ہے عمرو، اے عمرو، اے عمرو۔ چنانچہ اس کے بعد
جنگ گرم ہو گئی، یعنی برپا ہو گئی، شروع ہو گئی، اور لوگوں کا معاملہ خراب ہو گیا، اور وہ جس شرارت پر تھے اس پر مزید پکا کر دیا، اور لوگوں کی رائے خراب ہو گئی جس رائے کی طرف اس نے لوگوں کو بلایا تھا۔ ابو جہل کا یہ قول جب عقبہ کو پہنچا تو اس نے گردن کی رگیں پھلاتے ہوئے کہا، عنقریب پیتل کے چتڑوں والا دیکھ لے گا، یعنی ابو جہل کہ ہم میں سے کون بزدل تھا جس نے اپنی قوم کو مروایا تھا، میں یا وہ؟ اس کے بعد عقبہ بن ربیعہ نے لوہے کا خود مانگا سر پر رکھنے کے لیے، مگر بدقسمتی سے اس کے لیے خود نہ مل سکا جو اس کے سر پر پورا آ سکے، کیونکہ اس کا سر بڑا تھا۔ چنانچہ اس نے اپنی چادر سر پر لپیٹ لی تھی، اور قریش کے کچھ حواری آئے، انہوں نے رسول اللہ کے پانی کے حوض سے پانی پیا، ان میں حکیم بن حزام بھی تھے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ چھوڑو ان کو، جس نے بھی ان میں سے پانی پیا تھا وہ سارے مارے گئے تھے سوائے حکیم بن حزام کے، وہ قتل نہیں ہوئے تھے، اور اس کے بعد وہ مسلمان ہو گئے تھے، اسلام کو اچھا کر دکھایا۔ وہ جب بھی کوئی بات ہوتی تو کہتے تھے، قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے بدر والے دن بچا لیا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب اسود بن اسود نے حوض دیکھا تو کہا کہ اللہ کی قسم میرا جانا ہوا جا کر یا تو حوض کو توڑ دیتا ہوں یا میں اس سے قبل مارا جاؤں گا، اور وہ آدمی سخت خو تھا، اس نے یہ قسم کھائی تھی، بد اخلاق تھا۔ وہ حوض کو توڑنے کے لیے نکلا، ادھر سے ان کی طرف حمزہ بن عبد المطلب نکلے، انہوں نے اس کو مارا اور انہوں نے نصف پنڈلی سے اس کا پیر کاٹ دیا، حالانکہ وہ ابھی حوض تک نہیں پہنچا تھا، اور وہ پیٹھ کے بل گر گیا۔ اس نے اپنا خون آلود پیر اپنے ساتھیوں کی طرف پھینک دیا اور وہ حوض کی طرف گھسٹنے لگا، حتیٰ کہ وہ حوض میں جا پڑا اپنی قسم پوری کرنے کے لیے۔ حضرت اس کے پیچھے بھاگے اس کو مارنے کے لیے، یہاں تک کہ انہوں نے جا کر اس کو حوض کے اندر ہی قتل کر دیا۔ یہ مشرکین میں سے پہلا مقتول تھا بدر میں۔ ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے، ان کو ابو العباس محمد بن یعقوب نے، اس نے عبداللہ بن منصور سے، وہ کہتے ہیں کہ مشرکین ہم لوگوں کی نظروں میں بدر کے دن قلیل بتائے گئے تھے، حتیٰ کہ میں نے ایک آدمی سے کہا تھا جو ہمارے پہلو میں کھڑا تھا کہ آپ ان کو دیکھتے ہیں کہ یہ 70 افراد ہوں گے؟ اس نے کہا کہ میں ان کو سمجھتا ہوں کہ یہ 100 ہوں گے۔ کہتے ہیں کہ ہم نے مشرکین کے ایک آدمی کو قید کیا تھا، میں نے اس سے پوچھا کہ تم لوگ کتنے ہو؟ اس قیدی نے بتایا کہ ہم لوگ قریش 1000 ہیں۔ چیپٹر 11 نبی کریم کا یوم بدر میں قتال پر لوگوں کو ابھارنا اور اس دن کی جنگ کی شدت۔ ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے، ان کو انس بن مالک سے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے لبسبس کو جاسوس بنا کر بھیجا تھا کہ وہ دیکھ کر آئے کہ ابو سفیان کا قافلہ کیا کر رہا ہے۔ جب وہ واپس آیا تو گھر میں میرے سوا کوئی اور نہیں تھا اور رسول اللہ کے سوا، کہا کہ میں نہیں جانتا کہ اس نے حضور کی بعض عورتوں کو مستثنیٰ کہا تھا، اس لیے رسول اللہ کو بات بتائی۔ حضور باہر آئے، آپ نے لوگوں سے اس بارے میں بات کی، آپ نے فرمایا کہ ہماری طلب ہے اور ضروریات ہیں، جس کے پاس سواری ہو سوار ہونے کے لیے وہ ہمارے ساتھ چلے۔ کچھ لوگ آپ سے اجازت مانگنے لگے اپنی سواریوں کی جو بالائی مدینے میں تھیں، آپ نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ وہ لوگ چلیں جن کی سواریاں فی الحال موجود ہیں۔ حضور اور آپ کے اصحاب مدینے سے روانہ ہو کر مشرکین سے قبل بدر میں پہنچ گئے، وہاں پر پانی کا وافر انتظام تھا اور مشہور منزل بھی دونوں فریقوں نے وہیں پہنچنا تھا۔ مشرکین بھی آ گئے، رسول اللہ نے فرمایا تم میں سے کوئی آدمی بھی کسی کام سے نہ اٹھے یہاں تک کہ میں خود بتاؤں گا۔ مشرکین قریب آ گئے تو رسول اللہ نے اعلان فرما دیا، اٹھو جنت کی طرف لپکو جس کا عرض آسمان و زمین کی طرح فراخ ہے۔ اتنے میں عمیر بن حمام انصاری نے عرض کی، یا رسول اللہ کیا واقعی جنت کی وسعت ارض و سما کے برابر ہے؟ فرمایا جی ہاں۔ اس نے کہا کہ بس بڑی بات ہے، بڑی بات ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا تم نے یہ لفظ بخ بخ کیوں کیا؟ اس نے بتایا کہ کچھ نہیں یا رسول اللہ، بس اس امید پر کہ میں بھی اہل جنت میں سے ہوں گا۔ رسول اللہ نے عمیر سے کہا واقعی تو اہل جنت سے ہے۔ اتنے میں اس نے اپنی تھیلی میں خشک کھجوریں نکالیں اور ان کو کھانے لگا اور کہنے لگا کہ اگر میں زندہ رہا تو میں اپنی یہ کھجوریں کھاؤں گا، زندگی بڑی پڑی ہے۔ اس نے یہ کہہ کر وہ کھجوریں پھینک دی جو اس کے پاس تھیں اور اس نے مشرکین سے قتال شروع کیا حتیٰ کہ قتل ہو گیا۔ اس کو مسلم نے صحیح میں روایت کیا ہے ابو بکر بن ابو شیبہ سے۔ ہمیں خبر دی ابو محمد بن یوسف اصفہانی نے، ان کو خبر دی
حضرت علی سے وہ کہتے ہیں کہ جب یوم بدر آیا تو ہم لوگ مشرکین سے بچنے کے لیے رسول اللہ کا سہارا لیتے تھے۔ آپ سخت جنگجو تھے، یعنی سب لوگوں سے زیادہ جنگجو تھے۔ کہتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی، حسن نے ان کو حدیث بیان کی، شبابہ نے اس نے ذکر کی اس کی مثل، اور اس میں اس نے اضافہ کیا ہے مقابلے کے لیے رسول اللہ سے مشرکین کے سب سے زیادہ قریب اور کوئی نہیں ہوتا تھا۔ ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے، ان کو خبر دی ابو الحسن احمد بن محمد بن عبدوس نے، اس نے اپنے والد سے، وہ کہتے ہیں کہ جب ہم لوگ بدر میں باہم ٹکرائے تھے مشرکین کے ساتھ تو رسول اللہ نے ہم سے فرمایا تھا کہ جب وہ تمہارے قریب ہوں، یعنی تمہاری رینج میں ہوں، جب ان کو تیر مارنا کہ کہیں خواہ مخواہ ضائع نہ ہو، اور اپنے اپنے تیروں کو سیدھا رکھو، پہلے سے تیار رکھو۔ ہمیں خبر دی ابو علی روزباری نے، اور ان کو اپنے والد سے، وہ کہتے ہیں کہ بدر والے دن جب ہم نے صف بندی کی مشرکین کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے تو رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ جب وہ تمہارے قریب آ جائیں تو تم ان پر تیر چلا دینا اور اپنے تیروں کو سیدھا سامنے رکھو۔ بخاری نے اس کو روایت کیا عبداللہ بن محمد جوفی سے۔ اگلی ہیڈنگ ہے بدر کے دن مہاجرین کا شعار۔ ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے، ان کو حدیث بیان کی حضرت عروہ بن زبیر سے، وہ کہتے ہیں کہ حضور نے بدر والے دن مہاجرین کا شعار اور علامتی نشان یا نبی عبد الرحمن مقرر کیا تھا، اور بنو خزرج کا شعار یا نبی عبداللہ اور قبیلہ اوس والوں کا شعار یا نبی عبید اللہ مقرر کیا تھا، اور اپنے گھوڑے کا نام خیل اللہ رکھا تھا۔ ابن سعد نے یہ اضافہ کیا ہے کہ اپنی روایت میں کہ مجموعی شعار سب کے لیے یہ مقرر کیا تھا یا منصورہ امت۔ چیپٹر 12 عتبہ بن ربیعہ اور اس کے دو ساتھیوں کا میدان کارزار میں مقابلے کا چیلنج کرنا اور اس موقع پر اللہ تعالیٰ کا اپنے دین کی نصرت کرنا۔ ہمیں خبر دی ابو القاسم عبد الرحمن بن عبداللہ حرفی نے، اور ان کو حضرت علی سے، وہ کہتے ہیں کہ عتبہ مقابلے کے لیے سامنے آئے اور ان کے بھائی شیبہ اور ان کے بیٹے ولید غیرت کھا کر اٹھے اور کہنے لگے کوئی ہے ہم سے مقابلہ کرنے والا؟ چنانچہ ان کے مقابلے کے لیے انصار میں سے چند نو عمر جوان سامنے آئے، مگر عتبہ نے کہا کہ ہم ان سے نہیں لڑنا چاہتے، بلکہ ہمارے ساتھ مقابلہ ہمارے چچا زادوں میں سے یعنی بنو عبد المطلب میں سے کوئی سامنے آئے۔ رسول اللہ نے فرمایا اٹھیے اے علی، اٹھیے حمزہ، اٹھیے اے عبید بن حارث۔ چنانچہ اللہ نے قتل کیا عتبہ اور شیبہ امیہ کے بیٹوں کو اور ولید بن عتبہ کو، اور زخمی ہو گیا تھا عبید بن حارث۔ ہمیں خبر دی ابو علی روزباری نے، ان کو عثمان بن عمر نے، ان کو خبر دی اسرائیل نے، اس نے ان کو ذکر کیا اپنی اسناد کے ساتھ اور اسی مفہوم کے ساتھ۔ انہوں نے اضافہ کیا ہے حمزہ آئے عتبہ کے مقابلے کے لیے اور میں آیا شیبہ کے لیے۔ عبیدہ اور ولید میں 2 ضربوں کا تبادلہ ہوا، دونوں میں سے ہر ایک نے دوسرے کو بوجھل کر دیا، پھر ہم لوگ ولید پر پل پڑے، اسے قتل کر دیا اور عبید کو ہم نے اٹھا لیا۔ اگلی ہیڈنگ حضرت حمزہ کا شیبہ کو قتل کرنا۔ ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے، ان کو ابن اسحاق نے، ان سے جن سے قصہ بدر مروی ہے، اس نے کہا پھر عتبہ اور شیبہ اور ولید مقابلے کے لیے نکلے اور انہوں نے مقابلے کے لیے چیلنج دیا، لہٰذا اس کے مقابلے کے لیے انصار کے کچھ نوجوان سامنے آئے، یعنی اوف اور معوذ افرا کے بیٹے اور ایک دوسرا آدمی جسے عبداللہ بن رواحہ کہا جاتا تھا۔ عتبہ نے ان لوگوں سے پوچھا کہ تم لوگ کون ہو؟ انہوں نے بتایا کہ ہم انصار کا گروہ ہیں۔ عتبہ ان لوگوں سے بولے ہم کو آپ لوگوں سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ اس کے بعد ان کے منادی نے یہ اعلان کیا اے محمد، ہمارے مقابلے پر ہماری ہی کفو کے لوگوں کو نکالیے ہماری قوم میں سے۔ رسول اللہ نے فرمایا اٹھیے حمزہ، اٹھیے علی، اٹھیے عبید۔ جب مقابلے کے لیے کھڑے ہو گئے اور ان کے قریب ہوئے تو مشرکین نے کہا جی ہاں عزت والے کفو تو ہیں۔ چنانچہ عبید نے عتبہ کو مقابلہ کیا، دونوں نے ایک دوسرے کو چوٹیں دیں اور ایک دوسرے کو مضبوط پکڑ لیا، اور حمزہ نے شیبہ کا مقابلہ کیا اور اس کو اس کی جگہ پر قتل کر دیا، اور علی نے ولید کا مقابلہ کیا، اس نے اس کو بھی اسی جگہ پر قتل کر دیا۔ اس کے بعد دونوں نے پلٹ کر عتبہ پر حملہ کیا اور دونوں نے اس کو قتل کر دیا اور اپنے ساتھی کو زخمی حالت میں اٹھا لائے اور سامان میں ان کی حفاظت کی۔ ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے، ان کو ابو ہاشم نے، ان کو قیس بن عباد سے، اس نے ابو ذر سے، وہ کہتے ہیں کہ یہ آیت نازل ہوئی سورہ حج کی ترجمہ، یہ
وہ لڑنے والے ہیں جو اپنے رب کے لیے لڑ رہے ہیں۔ فرمایا کہ یہ علی اور حمزہ اور عبید بن حارث اور عتبہ بن ربیعہ اور شیبہ بن ربیعہ اور ولید بن عتبہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ بخاری اور مسلم نے اس کو نقل کیا صحیح میں حدیث سوری سے۔ ہمیں خبر دی ابو الحسین بن بشران نے، ان کو قیس بن عباد سے، وہ کہتے ہیں کہ علی حمزہ اور عبیدہ بن حارث اور عتبہ بن ربیعہ اور شیبہ بن ربیعہ اور ولید بن عتبہ نے باہم مقابلہ کیا، انہی کے بارے میں یہ آیت اتری، ھذان خصمان اختصموا فی ربہم، یہ وہ لڑنے والے ہیں جو اپنے رب کے لیے لڑ رہے ہیں۔ ہمیں خبر دی ابو عبداللہ نے، ان کو ابو بکر بن عبداللہ وراق نے بغداد میں، ان کو قیس بن عباد سے، وہ کہتے ہیں کہ علی بن ابو طالب نے، انہوں نے کہا کہ میں پہلا شخص ہوں گا جو اللہ کے آگے قیامت کے دن خصومت کے لیے بحث کروں گا۔ کہتے ہیں کہ قیس نے کہا، اس نے مذکورہ معنی اور مفہوم ذکر کیا ہے۔ بخاری نے اس کو روایت کیا صحیح میں محمد بن عبداللہ رواشی سے۔ چیپٹر 13 ابو جہل بن ہشام کا کفر و اسلام کی دونوں صفوں کے ٹکرانے کے وقت فتح کی دعا کرنا، اور ابو جہل کا یہ دعائیہ قول، یا اس کا جس کافر نے بھی ان میں سے کیا تھا مکے میں۔ سورہ انفال کی آیت 32 کا ترجمہ ہے، اے اللہ اگر یہ قرآن اور یہ دین محمد سچ ہے تیری طرف سے تو پھر ہمارے اوپر پتھروں کی بارش برسا کر ہمیں ہلاک کر دے، یا ہمارے اوپر کوئی دردناک عذاب بھیج دے۔ لہٰذا اللہ نے بدر والے دن عذاب دیا تھا ان کو تلوار کے ذریعے۔ ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے، اور وہ کہتے ہیں کہ ان کو حدیث بیان کی ابن صلبہ سے، کہتے ہیں کہ جب دونوں جماعتیں باہم ٹکرائیں تو ابو جہل نے کہا تھا، اے اللہ ہمارے رشتوں کو کاٹ دے اور ہمارے اوپر ان لوگوں کو مسلط کر کے لے آ جن کو ہم نہیں جانتے، اور مجھے صبح تک ہلاک کر دے۔ فرمایا کہ اسی کے نتیجے میں وہ قتل ہو گیا۔ اسی کے بارے میں اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی، سورہ انفال آیت 19، ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح۔ صالح بن قصبان نے زہری سے اس کی مطابق حدیث بیان کی ہے۔ آیت کا مفہوم اس طرح ہے کہ اگر تم فتح و نصرت مانگتے ہو تو تمہارے پاس فتح آ چکی ہے۔ اس مفہوم آیت کے بارے میں 3 اقوال ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ یہ خطاب ہے کفار کے لیے کیونکہ انہوں نے فتح و نصرت مانگی تھی مسلمانوں کے خلاف۔ نمبر 2 یہ کہ یہ خطاب ہے اہل ایمان کے لیے، یعنی اگر تم نصرت اور مدد مانگتے ہو تو تمہارے پاس نصرت اور مدد آ چکی ہے۔ تیسرے یہ کہ ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، یہ اہل ایمان کو خطاب ہو، اور باقی ماندہ خطاب کفار کے لیے ہے۔ تفصیل میں طوالت ہے، اصل کتاب کے حاشیے پر ملاحظہ فرمائیں۔ ہمیں حدیث بیان کی ابو عبداللہ حافظ نے، ان کو حدیث بیان کی شعبہ نے، وہ کہتے ہیں حضرت انس سے یہ حدیث سنی گئی تھی، وہ کہتے ہیں کہ ابو جہل نے کہا تھا، آگے لکھی ہے سورہ انفال کی آیت 23، اے اللہ اگر یہ قرآن، یہ دین محمدی حق سچ ہے تیری طرف سے تو ہمارے اوپر پتھروں کی بارش برسا کر ہلاک کر دے، یا ہمارے پاس کوئی دردناک عذاب بھیج دے۔ لہٰذا جواب میں یہ آیت نازل ہوئی، وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، سورہ انفال آیت 33۔ ترجمہ، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اس حالت میں عذاب نہیں دیتے کہ آپ بھی ان کے اندر موجود ہوں، اور اس طرح بھی اللہ ان کو عذاب نہیں دیتے کہ جب وہ توبہ استغفار کر رہے ہوں۔ اس کو بخاری نے روایت کیا صحیح میں محمد بن نضر سے۔ ہمیں خبر دی ابو زکریا بن ابو اسحاق نے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی علی بن ابو طلحہ سے، اس نے ابن عباس سے اللہ کے اس قول کے بارے میں، سورہ انفال کی آیت 33 لکھی ہوئی ہے، ترجمہ نہیں ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو اس حالت میں عذاب نہیں دیتا یا ان پر عذاب نہیں بھیجتا جبکہ نبی ان کے بیچ موجود ہوں، بلکہ پہلے وہاں سے نکال لیتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون۔ اس فقرے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس کے مقدر میں اللہ کی طرف سے ایمان میں داخل ہونا پہلے ہو چکا ہے، بس وہی استغفار ہے۔ استغفار یعنی ایمان کے ساتھ بھی اللہ عذاب نہیں دیتا کسی کو۔ اس کے بعد اللہ نے کفار کے بارے میں ارشاد فرمایا، ترجمہ، کہ اللہ تعالیٰ خبیث کے فرق کے بغیر
اور تمیز کے بغیر بھی نہیں چھوڑے گا، بلکہ اس نے اہل سعادت کو اہل شقاوت سے نمایاں اور ممتاز کر دیا ہے۔ پھر فرمایا ترجمہ سورہ آل عمران کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ ان کو بالکل بھی عذاب نہیں دے گا حالانکہ وہ مسجد الحرام سے رکاوٹ بن رہے ہوں، لہٰذا اللہ نے ان کو بدر میں تلوار کے ساتھ عذاب دیا تھا۔ ہمیں خبر دی حاکم ابو عبداللہ حافظ نے، وہ کہتے ہیں کہ ان کو خبر دی حاکم عبداللہ نے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے حدیث بیان کی ہے برید بن عبداللہ نے، اس نے نبی کریم سے آپ نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ جب کسی امت کے ساتھ رحمت اور شفقت والا معاملہ کرنا چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، تو اللہ امت کے لیے ان کے آگے اس کو فرط اور سلف آگے کیا ہو اور پیش رو بنا دیتا ہے، یعنی اس کو پہلے سے ان کے لیے سفارش بنا دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جب کسی امت کی ہلاکت اور تباہی کا ارادہ کرتا ہے تو ان کو عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے، حالانکہ ان کا نبی موجود ہوتا ہے، زندہ ہوتا ہے، لہٰذا اس نبی کی آنکھیں ٹھنڈی کر دیتا ہے ان کو ہلاک کر کے، کیونکہ انہوں نے اس نبی کی تکذیب کی ہوتی ہے اور اس کے حکم کی نافرمانی کی ہوتی ہے۔ اس کو مسلم نے روایت کیا ہے اور کہا ہے کہ مجھے حدیث بیان کی گئی ہے ابو اسامہ سے، ابراہیم بن سعید جوہری سے، اس نے اس کے متن میں یہ اضافہ کیا ہے اللہ اس امت کو پھر اس طرح ہلاک کرتا ہے کہ ان کا نبی خود اپنی آنکھوں سے اس تباہی کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ چیپٹر 14 نمبر 1 کفر و اسلام کی دونوں جماعتوں کا باہم ٹکرانا اور اس موقع پر فرشتوں کا نازل ہونا۔ نمبر 2 اور نبی کریم کا مٹی کی مٹھی بھر کر پھینکنے سے برکات کا ظہور ہونا۔ نمبر 3 اور اللہ تعالیٰ کا مشرکین اور کفار کے دلوں میں رعب ڈالنا۔ یہ سب امور آثار نبوت ہیں۔ ہمیں خبر دی ابو زکریا بن یحییٰ بن ابراہیم بن محمد بن یحییٰ فرقی نے، ان کو حدیث بیان کی ابن عباس سے اللہ کے اس قول کے بارے میں وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ سورہ انفال آیت 7، فرمایا کہ اہل مکہ کا قافلہ آیا تھا، شام کے ملک جا رہا تھا، اہل مدینہ کو اس بات کی خبر پہنچی، وہ لوگ بھی نکلے، ان میں رسول اللہ بھی تھے، وہ قافلے کا ارادہ رکھتے تھے، اس بات کی خبر اہل مکہ کو بھی پہنچ گئی، لہٰذا وہ لوگ جلدی جلدی چل کر قافلے کی حفاظت کے لیے پہنچے تاکہ نبی کریم اور ان کے اصحاب اس قافلے پر قبضہ نہ کر لیں۔ چنانچہ قافلہ متعین مقام سے رسول اللہ سے سبقت کر گیا اور پہلے گزر گیا، اور اللہ نے مسلمانوں کو دو میں سے ایک گروہ یا جماعت کا وعدہ دیا تھا، یعنی یا تو قافلہ اور اس کا سامان ہاتھ لگے گا یا قریش کا گروہ ہاتھ لگے گا جو قدیم دشمن تھے۔ حضور اور اصحاب پسند یہ کرتے تھے کہ وہ قافلے سے ملیں، اس میں تکلیف کم برداشت کرنا پڑے گی اور غنیمت بھی وافر حاصل ہوگی، مگر جب قافلہ پہلے نکل گیا اور آپ اس سے رہ گئے تو رسول اللہ مسلمانوں کو ساتھ لے کر نکلے۔ آپ کا ارادہ قوم قریش سے ملنا تھا، مگر قریش نے مسلمانوں کی روانگی کو ناپسند کیا، کیونکہ قریش کو اپنے غلبے اور کثرت کا زوم اور گھمنڈ تھا۔ چنانچہ نبی کریم اور مسلمان جس مقام پر اترے ان کے درمیان پانی اور پانی کے درمیان ریت خالص تھی۔ مسلمانوں کو شدید کمزوری پہنچ چکی تھی اور شیطان نے ان کے دلوں میں مایوسی بھی ڈال دی تھی، وہ ان کو وسوسے دلا رہا تھا کہ تم یہ گمان کرو کہ تم اللہ کے دوست ہو اور تمہارے اندر اللہ کا رسول ہے، تمہارے اوپر مشرک غالب آئیں گے، حالانکہ تم ایسے ہو۔ لہٰذا اللہ نے شدید بارش برسائی، مسلمانوں نے پانی پیا اور طہارت کی، اللہ نے ان سے شیطانی نجاست دور کر دی اور وہ ریت جم کر پکی جگہ بن گئی۔ راوی نے ایک کلمہ اور ذکر کیا ہے، مسلمانوں کو بارش پہنچی اور لوگ اس پر چلے، جانور بھی چلے، اور مسلمانوں نے قوم قریش کے پڑاؤ کی طرف پیش قدمی کی اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی اور مومنوں کی مدد فرمائی، اور 1000 فرشتوں کے ساتھ حضرت جبرائیل علیہ السلام 500 فرشتوں کے ساتھ تھے جو علیحدہ تھے، اور حضرت میکائیل علیہ السلام 500 فرشتوں کے ساتھ تھے جو کہ علیحدہ تھے، اور ابلیس اپنے لشکر سمیت آیا شیاطین کا لشکر لے کر، ان کے پاس ایک جھنڈا تھا بنو مدلج کے کچھ مردوں کی شکل و صورت میں، اور شیطان سراقہ بن مالک جو سم کی شکل میں تھا۔ چنانچہ شیطان نے مشرکوں سے کہا کہ آج لوگوں میں سے کوئی بھی تم سے غالب نہیں ہے اور میں تمہارے ساتھ ہوں۔ جب قوم نے صف باندھی تو ابو جہل نے کہا اے اللہ ہم حق کے لیے سب سے بہتر ہیں اور لائق ہیں، لہٰذا حق کی مدد فرما، اور رسول اللہ نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی اے میرے رب اگر تو نے اس مٹھی بھر جماعت کو ہلاک کر دیا تو کبھی بھی تیری عبادت نہیں کی جائے گی۔ لہٰذا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ سے کہا آپ مٹی کی ایک مٹھی بھر لیجئے
آپ نے مٹی کی ایک مٹھی لی اور وہ مٹی ان کفار اور مشرکین کے منہوں پر چلے گئے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام ابلیس کی طرف متوجہ ہوئے۔ جبرائیل علیہ السلام نے دیکھا تو ابلیس کے ہاتھ میں ایک مشرک آدمی کا ہاتھ تھا۔ جلدی سے ابلیس نے اپنا ہاتھ اس سے کھینچ لیا اور ابلیس بھی اور اس کی جماعت بھی واپس پیٹھ پھیر کر مڑ گئے۔ اس آدمی نے کہا، سراقہ، کیا تم نے یہ نہیں کہا تھا کہ تم ہمارے ساتھ رہو گے؟ اس نے جواب دیتے ہوئے کہا، ترجمہ سورہ انفال آیت 48، بے شک میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے ہو، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ سخت پکڑ کرنے والا ہے۔ یہ اس وقت کہا جب اس نے ملائکہ کو دیکھا۔ اگلی ہیڈنگ ہے، کفار کا ایک مٹھی مٹی سے شکست کھانا۔ ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا مروان بن حکم سے، وہ سوال کر رہے تھے کہ حکیم بن حزام سے یوم بدر کے بارے میں، مگر ناپسند کر رہے تھے اس کو، یہاں تک کہ انہوں نے اس پر اصرار کیا۔ لہٰذا حکیم نے کہا، ہم لوگ باہم ٹکرا گئے تھے اور ہم نے خوب قتال کیا۔ میں نے ایک آواز سنی تھی جو آسمان سے زمین پر پڑی تھی جیسے کنکریاں تھالی میں گرتی ہیں۔ نبی کریم نے مٹھی بھری تھی اور وہ ماری تھی، لہٰذا ہم لوگ شکست کھا گئے تھے۔ واقدی کہتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی تھی ابو اسحاق بن محمد نے، اور انہوں نے سنا نوفل بن معاویہ دہلی سے، وہ کہتے ہیں کہ ہم بدر والے دن شکست کھا گئے تھے اور ہم سن رہے تھے جیسے تھالی میں کنکریاں گرتی ہیں جو گری تھیں ہمارے آگے اور پیچھے، اور اس بات سے ہم لوگوں پر شدید رعب اور خوف طاری ہو گیا تھا۔ ہمیں خبر دی احمد بن عبدان نے اور ان کو حکم بن حزام سے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے آسمان سے آواز سنی تھی جیسے کوئی چیز نیچے گری ہو، گویا وہ آواز ہے کنکریوں کی تھالی میں گرنے کی۔ رسول اللہ نے بدر والے دن وہ کنکریاں ماری تھیں، ہم لوگوں میں سے کوئی ایک باقی نہیں بچا تھا، سب کی آنکھوں میں وہ پہنچ گئی تھی۔ ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے، وہ ان کو عبداللہ بن ابو بکر سے اور ان کے علاوہ دیگر ہمارے علماء سے، اس نے حدیث ذکر کی یوم بدر کے بارے میں، یہاں تک کہ اس نے کہا کہ وہاں پر رسول اللہ ایک چھپر تلے موجود تھے اور حضرت ابو بکر ان کے ساتھ تھے، ان دونوں کے علاوہ ان کے ساتھ کوئی نہیں تھا۔ چنانچہ مسلم اور مشرک دونوں جماعتوں کے لوگ ایک دوسرے سے قریب ہونا شروع ہوئے تو رسول اللہ نے اپنے رب کو قسم دینا شروع کی، اس کی جو رب نے ان سے وعدہ فرمایا تھا، نصرت کا وعدہ۔ ترجمہ، اے اللہ، بے شک آپ اگر اس تھوڑی سی جماعت کو ہلاک کر دیں گے پھر آپ کی عبادت نہیں کی جائے گی۔ اور حضرت ابو بکر فرما رہے تھے کہ آپ اپنے رب کو قسم دینا کم کر دیں یا رسول اللہ، بے شک اللہ پورا کرنے والا ہے اس کو جو اس نے آپ کی نصرت کا وعدہ کیا تھا۔ اتنے میں رسول اللہ پر ہلکی سی نیند طاری ہو گئی تھی، اس کے بعد آپ بیدار ہو گئے تھے تو رسول اللہ نے فرمایا، خوش ہو جائیے ابو بکر، تیرے پاس اللہ کی نصرت آ گئی۔ یہ رہے جبرائیل علیہ السلام جو اپنے گھوڑے کی بھاگ تھامے ہوئے ہیں، اس کو چلا کر لا رہے ہیں، اس کے سامنے کے راستوں پر غبار ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ نکلے، آپ نے اپنے اصحاب کو پانی پلایا اور ان کو تیار کیا اور فرمایا کہ کوئی آدمی قتال کرنے میں جلد بازی سے کام نہ لے یہاں تک کہ ہم اس کو اجازت دیں گے۔ جب وہ تمہیں چھپا لیں یعنی تمہارے قریب آ جائیں تو ان کو تیر مارو بھالے کے ساتھ۔ اس کے بعد لوگ ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہونے کے لیے ایک دوسرے سے قریب تر ہو گئے تو رسول اللہ عرش یعنی چھپر سے باہر آئے، آپ نے کنکریوں کی ایک مٹھی اٹھائی، پھر اس کے بعد قریش کی طرف منہ کیا اور اس کو ان کے منہوں پر پھونک مار دی اور فرمایا، رسوا ہو جائیں یہ چہرے، مراد ہے قبیح ہو جائیں۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، حملہ کر دو اے مسلمانوں۔ چنانچہ مسلمانوں نے حملہ کر دیا، اللہ نے قریش کو شکست دی اور مارے گئے۔ جو لوگ مارے گئے ان کے شرفا میں سے قیدی ہو گئے، ان میں سے جو قیدی ہوئے۔ اگلی ہیڈنگ ہے، ملائکہ کا مدد کے لیے گھاٹی سے باہر آنا۔ ہمیں خبر دی ابو علی روزباری نے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے حدیث بیان کی بنو ساعدہ میں سے، اس نے ابو اسید مالک بن ربیعہ سے، اور وہ بدر والے دن حاضر ہوئے تھے، یہ بات کہہ رہے تھے جب ان کی بنائی جا چکی تھی۔ کہا کہ اگر آج میں تمہارے ساتھ بدر میں ہوتا اور میری نظر موجود ہوتی تو میں تمہیں وہ گھاٹی دکھا دیتا جس سے فرشتے باہر نکلے تھے، یعنی اہل بدر مسلمانوں کی نصرت کرنے کے لیے۔